ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير۔ آسان ترجمہ، وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت ہوا وہ مولیہ اس طرف رخ کرتا ہے، فاستبقوا پس تم سبقت لے جاؤ الخیرات نیکیاں، اینما جہاں کہیں تکونوا تم ہوگے، یاتی بکم لے آئے گا تمہیں اللہ جمیعاً۔ ان اللہ بے شک اللہ اللہ پر کل ہر شے چیز قدیر قدرت رکھنے والا، اور ہر کسی کے واسطے ایک جانب ہے یعنی قبلہ کہ وہ منہ کرتا ہے اس طرف، سو تم سبقت کرو نیکیوں میں جہاں کہیں تم ہوگے، کر لائے گا تم کو اللہ اکٹھا، بے شک اللہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ نے ہر ایک امت کے لیے ایک ایک قبلہ کا حکم فرمایا جس کی طرف بوقت عبادت اپنا منہ کیا کریں، یا ہر ایک قوم مسلمان کعبہ سے جدا جدا سمت میں واقع ہے، کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں، سو اس میں جھگڑنا فضول ہے، کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں، سو اس میں جھگڑنا فضول، اور اپنے قبلہ یا اپنی سمت پر ضد کرنا ابوں سے جو نیکیاں مقصود و مطلوب ہیں ان کی طرف البتہ پیش قدمی کرو، اور اس بیس کو چھوڑو جس جگہ اور جس قبلہ اور جس سمت کعبہ کی طرف تم ہوگے لائے جاؤ گے البتہ پیش قدمی کرو، اور اس بیس کو چھوڑو کہ جس جگہ اور جس قبلہ اور جس سمت کعبہ کی طرف تم ہوگے لائے گا تم سب کو اللہ میدان حشر میں، اور تمہاری نمازیں ایسی سمجھی جائیں گی گویا ایک ہی جہت کی طرف ہوئی ہیں، پھر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور من حیث جہاں سے خرجتا آپ نکلے، ولی پس کر لیں وجہ کا اپنا رخ، شطرہ طرف المسجد الحرام مسجد حرام، وانہ اور بے شک یہی للحق حق من ربک آپ کے رب سے، وما اور نہیں اللہ بغافل بے خبر عما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، اور جس جگہ سے تو نکلے سو منہ کر اپنا مسجد الحرام کی طرف، اور بے شک یہی حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ آسان ترجمہ، من حیث جہاں سے خرجتا آپ نکلیں، ولی پس کر لیں وجہ کا اپنا رخ، شطرہ طرف المسجد الحرام مسجد حرام، وحیث ما اور جہاں کہیں تم ہو، فولو سو کر لو وجوہکم اپنا رخ، شطرہ اس کی طرف،
لِأَلَّا تاکہ نہ یکون رہے للناس لوگوں کے لیے علیکم تم پر حجت کوئی دلیل الا سوائے الذین وہ جو کہ ظلموا بے انصاف منہم ان سے فلا تخشوہم سو تم نہ ڈرو ان سے وخشونی اور ڈرو مجھ سے ولیتم تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی اپنی نعمت علیکم تم پر ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ اور جہاں سے تو نکلے منہ کر اپنا مسجد الحرام کی طرف اور جس جگہ تم ہوا کرو منہ کرو اسی کی طرف تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع مگر جو ان میں بے انصاف ہیں سو ان سے یعنی ان کے اعتراضوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور اس واسطے کہ کامل کروں تم پر فضل اپنا تاکہ تم پاؤ راہ سیدھی۔ تحویل قبلہ کا حکم مقرر سہ مقرر یا تو اس واسطے بیان فرمایا کہ اس کی علت متعدد تھیں تو ہر علت کو بتلانے کے لیے اس حکم کا اعادہ فرمایا۔ قد نری تقلب وجہک فی السماء البقرہ آیت نمبر 114 سے معلوم ہوا کہ اپنے رسول کی رضا جوئی اور اظہار تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا اور لکل وجہۃ ہوا مولیہ سے معلوم ہوا کہ عادت اللہ یہی ہے کہ ہر ملت ہر ایک رسول صاحب شریعت مستقل کے لیے اس کی مناسب ایک قبلہ مقرر ہونا چاہیے اور لئلا یکون للناس علیکم حجۃ البقرہ آیت نمبر 150 سے معلوم ہوا کہ حکم مذکور کی علت یہ ہے کہ مخالف کا الزام عائد نہ ہو سکے یا اس تکرار کی یہ وجہ ہے کہ اول تو قبلہ قابل اہتمام دوسرے احکام الہیہ میں نسا ہونا بیوقوفوں کی سمجھ سے باہر پھر تحویل قبلہ اول نسا ہے جو شریعت محمدی میں ظاہر ہوا اس لیے اس کی تاکید در تاکید عین حکمت و بلاغت ہے یا یہ وجہ ہے کہ اول آیت میں تعمیم احوال اور دوسری آیت میں تعمیم امکنہ اور تیسری میں تعمیم ازمنہ مراد ہے یعنی کعبہ کو منہ کرنے کا حکم اس واسطے ہوا کہ تورات میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم کا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور نبی آخر الزمان کو بھی اسی کی طرف منہ پھیرنے کا حکم ہو جائے گا تو آپ کو تحویل الی الکعبہ کا حکم نہ ہوتا تو یہود ضرور الزام لگاتے ادھر مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا قبلہ تو کعبہ تھا یہ نبی ملت ابراہیم کا دعویٰ کر کے پھر قبلہ میں خلاف کیوں کرتے ہیں تو اب دونوں کو حجت کرنے کا حق نہ رہا مگر بے انصاف اب بھی کچھ نہ کچھ الزام لگائے ہی جائیں گے مثلاً قریش کہیں گے کہ ان کو ہمارے قبلے کا حق ہونا اب معلوم ہوا تو اس کا اختیار کیا اسی طرح پر ہمارے اور احکام بھی رفتہ رفتہ منظور کر لیں گے اور یہود کہیں گے کہ ہمارے قبلے کی حقانیت ظاہر ہونے اور تسلیم کر لینے کے بعد محض حسد اور نفسانیت کے باعث اپنی رائے اس کو چھوڑ دیا تو ایسے بے انصافوں کے اعتراض کی کچھ پرواہ مت کرو اور ہمارے حکم کے تابع رہو یعنی یہ قبلہ ہم نے تمہارے لیے اس واسطے مقرر فرمایا کہ دشمنوں کے طعن سے بچو اور اس کے سبب سے ہمارے انعام و اکرام و برکات و انوار اور ہدایت کے پورے مستحق ہو۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ترجمہ کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولاً ایک رسول منکم تم میں سے یتلو وہ پڑھتے ہیں علیکم تم پر آیاتنا ہمارے حکم ویزکیکم اور پاک کرتے ہیں تمہیں ویعلمکم اور سکھاتے ہیں تم کو الکتاب کتاب والحکمت وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھاتے ہیں تمہیں ما جو لم تکونوا تم نہ تھے تعلمون جانتے جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں کا پڑھتا ہے تمہارے آگے آیتیں ہماری اور پاک کرتا ہے تم کو اور سکھلاتا ہے تم کو کتاب اور اس کے اسرار اور سکھاتا ہے تم کو جو تم نہ جانتے تھے
یعنی یہ اتمام نعمت و تکمیل ہدایت تم پر ایسی ہوئی جیسی ابتدا میں تم پر یہ اتمام نعمت و ہدایت ہو چکی ہے کہ تم میں ہی سے ایک رسول ایسا بھیجا جو تم کو احکام خداوندی سمجھا دے اور تم کو بری باتوں سے پاک کرے، یعنی علماء اور عملاً تم کو کامل بنا دے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ آسان ترجمہ، فَاذْكُرُونِی سو یاد کرو مجھے، اذکرکم میں یاد رکھوں گا تمہیں، واشکروا لی اور تم شکر کرو میرا، ولا اور نہ تکفرونی نہ شکری کرو میری، سو تم یاد رکھو مجھ کو میں یاد رکھوں تم کو، اور احسان مانو میرا اور نہ شکری مت کرو۔ جب ہماری طرف سے تم پر اتمام نعمت مقرر ہو چکا تو اب تم کو لازمی ہے کہ ہم کو زبان سے، دل سے، فکر سے، ہر طرح سے یاد کرو اور اطاعت کرو۔ ہم تم کو یاد کریں گے، یعنی نئی نئی رحمتیں اور عنایتیں تم پر ہوتی رہیں گی، اور ہماری نعمتوں کا شکر خوب ادا کرتے رہو اور ہماری ناشکری اور معصیت سے بچتے رہو۔ صدق اللہ العظیم۔